دوستو، دنیا کی پراسرار ترین جگہ یعنی برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے نئے اور اہم انکشافات نے دنیا بھر کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدان جس بات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں وہ حقیقی ثابت ہونے جا رہا ہے۔ حال ہی میں برمودا ٹرائی اینگل میں ایک عجیب اور پراسرار مخلوق دیکھی گئی۔ کیا یہ ایلین تھا یا کچھ اور؟ اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو 1892 میں کرسٹوفر کولمبس سمندر میں سفر کر رہا تھا جب اس نے سمندر میں ہونے والی غیر معمولی ہلچل کو محسوس کیا۔ اسے لگا کہ یہ کسی غلط راستے پر آ گیا ہے، اس لیے اس نے اپنا کمپاس دیکھا، لیکن کولمبس یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کے کمپاس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کولمبس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک بہت بڑا آگ کا گولا سمندر میں آ کر گرا، جسے دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چونکہ کولمبس یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر چکا تھا، اس لیے کولمبس نے واپس مڑنا ہی مناسب سمجھا۔ واپس آ کر کولمبس نے اس واقعے پر ایک کتاب بھی لکھی، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا اور اسے پاگل کہتے رہے۔ اس حادثے کے کئی سالوں بعد امریکہ کے 14 جنگی طیاروں نے اسی جگہ سے اڑان بھری، لیکن اس جگہ کے قریب آتے ہی ان جہازوں کے کمپاس نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس گروپ کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلس نے فوری طور پر مدد کے لیے کنٹرول ٹاور کال کی، جس میں اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سمندر کا رنگ بھی سبز پڑ چکا ہے، یہ سمندر کون سا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کال کٹ گئی اور اس کال کو سنتے ہی 13 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ان کی امداد کے لیے ہوائی جہاز پر نکل گیا، لیکن اس جہاز کے اڑان بھرنے کے 27 منٹس بعد یہ جہاز بھی نہ جانے کہاں گم ہو گیا اور آج تک ان لاپتہ ہوائی جہازوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو، اس کے بعد موت کا ایسا کھیل شروع ہوا جو آج تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس جگہ نے امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کے ہوائی جہازوں سے لے کر بحری جہازوں، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، یہ سب ہی کو اپنے اندر سمو لیا۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ ان جہازوں پر موجود لوگوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس دنیا میں چلے گئے۔ ان پراسرار حادثوں کا سلسلہ یہی پر نہیں رکا، بلکہ ان سمندری علاقے نے چند ہی سالوں میں کم و بیش 50 بحری جہاز، 20 ہوائی جہاز اور ہزاروں افراد کو پراسرار طریقے سے ایسا غائب کیا کہ آج تک ان کا ایک سراغ بھی نہیں مل سکا۔ ان سب حادثات کے بعد کئی دانشوروں نے اس جگہ کو اپنی کتابوں میں اپنی عقل اور سوچ کے حساب سے بیان کیا ہے۔ ان پراسرار واقعات کے بعد اس جگہ کو بہت ہی الگ اور انوکھا نام دیا گیا، جو برمودا ٹرائی اینگل ہے۔ یہ جگہ امریکہ کے شہر فلوریڈا سے لے کر پورٹوریکو سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے ٹیبل ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں یعنی ایلینز کا علاقہ ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل اس دنیا میں موجود ایک نیچرل ٹائم پورٹل ہے، اور یہ ان تمام جہازوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایسی دنیا یا جگہ پر لے جاتا ہے جہاں اس کا دوسرا سرا کھلتا ہے۔ لیکن امریکی فوج اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی تھی، لیکن حال ہی میں رونما ہونے والی واقعات نے امریکی فوجی حکام کو بھی چوکنا کر دیا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی سمندری علاقہ اس وقت امریکی فوجی کے قبضے میں ہے اور اس علاقے کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال کی شروع میں امریکی حکام نے ان فوجی اہلکاروں سے انٹرویو کیے جو ایک عرصے تک اس سمندری علاقے میں تعینات رہے، جس کے بعد وہ انکشافات سامنے آئے۔ امریکی فوجیوں کے مطابق انہوں نے کئی بار اڑن تشتریوں کو سمندر پر اترتے دیکھا ہے، اور یہ اڑن تشتریاں برمودا ٹرائی اینگل کے عین وسط میں سما جاتی ہیں۔ جبکہ ایک امریکی فوجی نے حال ہی میں برمودا ٹرائی اینگل میں ایک پراسرار مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور اس فوجی نے ویڈیو بھی بنائی جو بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل رہی، جس کے بعد امریکی فوجی حکام بھی برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔
دوستوں، برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہول اپنے خاص وقت پر کھلتا اور بند ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی بھی زور نہیں چلتا۔ اگر اس ہول کے کھلنے کے وقت کوئی بھی جہاز اس کے قریب آتا ہے تو اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ سائنسدان اس جگہ کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جہاز بھی اس میں غائب ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس کے اندر صحیح سلامت موجود ہیں، لیکن ہماری دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور ڈائمنشن میں، جسے ہم انسان آج تک نہیں سمجھ سکے۔ جبکہ کچھ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ سمندری علاقے میں میتین ہائیڈریٹ نامی گیس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور جب یہ اپنی مکمل طاقت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس طاقتور دیو ہیکل بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی ہوائی یا بحری جہاز کو بہت ہی آسانی سے اپنے اندر سما کر تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن امریکی فوجی حکام کہتے ہیں کہ امریکی افواج کا کوئی بھی جہاز اس طرح پراسرار طریقے سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ دوسری جانب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ 1925 میں کوٹو فیکسی نامی ایک بحری جہاز نے 32 مسافروں سمیت اپنی سفر کا آغاز کیا، اور 2 دن بعد ہی یہ جہاز بھی برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں پھنس کر غائب ہو گیا، جسے 90 سال بعد 2015 میں ہوانا میں ڈھونڈ لیا گیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو ان کی حیرت مزید بڑھ گئی، کیونکہ جو جہاز 90 سال پہلے برمودا ٹرائی اینگل میں ڈوب کر تباہ ہو چکا تھا وہ اتنے سالوں بعد کیسے مل گیا؟ اس واقعے نے ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ اگر برمودا ٹرائی اینگل میتین گیس موجود ہے تو یہ جہاز ڈوبنے کے بعد کیسے بچ گیا؟ اس کے علاوہ اس میں موجود 32 مسافر کہاں غائب ہو گئے؟ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل میں کسی قسم کا کوئی ٹائمر پورٹل موجود ہے جس نے ان سب ہی مسافروں کو کسی دوسری دنیا کے کسی دوسرے ڈائمنشن میں بھیج دیا ہے؟ یہ بات ابھی تک راز ہی بنی ہوئی ہے۔ دوستوں، سائنسدان برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والے حادثات اور ان کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کشمکش میں الجھے ہوئے تھے کہ کچھ سال قبل ان کے سامنے برمودا ٹرائی اینگل کی ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا میں موجود ناسا کی بنائی ہوئی اسپیس لیبارٹری جہاں خلاباز جاتے ہیں، جب برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے پر سے گزرتی ہے تو اس میں موجود تمام آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کا ہبل ٹیلی اسکوپ بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹیری اورو، جو کہ ایک امریکی خلاباز ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پہلے خلائی مشن میں ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل پر سے گزرتے ہوئے ان کا اسپیس اسٹیشن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ یہ سونے جا رہے تھے، ان کے سامنے چمکدار روشنی نمودار ہوئی۔ اس چمک میں کسی قسم کی آواز تو نہیں تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسپیس اسٹیشن کے تمام آلات نے کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس مشن پر آنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں پڑھا ضرور تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ جب اس سے سامنا ہوگا تو یہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایسا کیا ہے جس نے دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ اس میں آخر کس طرح کی طاقت موجود ہے جو کہ نہ صرف زمینی جہازوں بلکہ خلا میں موجود اسپیس اسٹیشن تک پہنچ کر خراب کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈائمنشنل پورٹل موجود ہے، یا پھر اس جگہ پر ایلینز رہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔